بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم رب زدنی علما۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ کہ اگر توبہ کیے بغیر آدمی مر گیا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، کتنی نمازیں پڑھا ہو، روزہ رکھا ہو، حج کیا ہو، بہت ساری عبادت کیا ہوگا، لیکن شرک کی وجہ سے ساری عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور شرک کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، بے شک جو بھی آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام قرار دے دی، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور ظالموں کو کوئی بچا نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، معلوم کیا ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اس دنیا میں تم کو رکھا، اب تم اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرو گے، یہی سب سے بڑا شرک ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرنا۔ شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن میں نے بتایا تھا کہ 4 شرک بہت پایا جاتا ہے اور یہ چاروں کے چاروں شرک اکبر ہیں، بہت بڑا شرک۔ توبہ کریں تو اللہ معاف کرے گا، پھر ویسا گناہ نہیں کرنا۔ توبہ کیے بغیر مر گئے تو پھر اللہ کوئی گناہ معاف نہیں کرے گا، نہ شرک کا نہ دوسرا، نیکیاں سب برباد ہو جائیں گی۔ تو پچھلی مرتبہ ہم نے شرک فی العلم کے متعلق بتایا کہ علم میں شرک یہ بہت عام ہے، یعنی سب کچھ اللہ جانتا ہے، لیکن کہ آدمی یہ سمجھے کہ فلاں صاحب بھی، فلاں پیغمبر بھی، فلاں ولی بھی سب جانتے ہیں، سامنے رہا تو بھی جانتے ہیں، چھپ کر رہا تو بھی جانتے ہیں، میں بات کرتا ہوں تو بھی جانتے ہیں، میں کہاں رہتا ہوں ان کو معلوم ہو جاتا ہے، دنیا میں کوئی مصیبت آنے والی ہے ان کو معلوم ہو جاتا ہے، کوئی مرنے والا ہے تو اس کو معلوم ہو، یہ سب شرک ہے۔ اللہ کا علم اللہ کے لیے، بندوں کا علم بندوں کے لیے، بندے وہ جانتے جو دیکھتے سنتے، باقی جو نہ دیکھتے نہ سنتے ان کو کیا معلوم، بہت تفصیل کے ساتھ بتائے۔ اب دوسرا شرک ہے شرک فی التصرف، تصرف میں شرک کرنا۔ تصرف کا کیا مطلب ہے؟ حکومت چلانا، حکومت چلانا، پاور استعمال کرنا، یہ بھی سب کا سب پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب پر حکومت چلانے والا اللہ ہے، سب کو روزی دینے والا اللہ ہے، سب کو ترقی دینے والا اللہ ہے، سب اللہ کا اختیار، اللہ کا پاور، اللہ کی طاقت،
اب اس کو اٹھا کے کوئی دوسرے کو بھی بولے شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے پوچھو کون ہے جس کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہے، پورا اختیار ہے، پورا پاور ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بچا سکتا ہے، پناہ دے سکتا ہے، لیکن وہ اگر ناراض ہو جائے کوئی دوسرا آدمی اللہ سے کسی کو بچا نہیں سکتا۔ پوچھو کس کو اتنا پاور ہے؟ کافر بھی بولے اللہ کو ہی اتنا پاور ہے۔ قرآن نے کہا کہاں تم بھٹکے جاتے ہو؟ تو لہذا پاور اور اختیار، حکومت چلانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب دنیا کے اندر جو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ سب اللہ چاہ کر کرتا ہے۔ پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، اللہ چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کسی کو حکومت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی حکومت کر رہا ہے اس سے حکومت چھین لینا اور اسے گدھا اور فقیر بنا دینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رات کو رات بنانا، دن کو دن بنانا، رات کے بعد دن لانا، دن کے بعد رات لانا، یہ بھی اللہ کا پاور ہے۔ سورج اتنا بڑا ہے، ہمارے زمین سے 100 حصہ بڑا ہے، اس کو روزانہ نکالنا اور شام ہو جائے تو اس کو ہماری نظروں سے چھپا دینا، یہ بھی اللہ کا پاور۔ چاند یہ بھی اللہ کا پاور۔ آسمان کھڑے ہیں کروڑوں سال سے، ٹوٹا نہیں، گرا نہیں، کمزور نہیں ہوا آسمان، یہ بھی اللہ کا پاور۔ زمین میں جو کچھ دانہ ڈالتے ہیں وہ پیدا ہوتا ہے، کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے۔ فالق الحب والنوى، اللہ وہ ہے جو دانے کو پھاڑ کر چگر نکالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا میں کسی کو بیمار بنانا یہ بھی اللہ کا پاور، کسی بیمار کو شفا دینا یہ بھی اللہ کا پاور۔ کاروبار میں، بیپار میں نقصان یہ بھی اللہ کے ارادے سے ہوتا۔ بیپار آگے بڑھنا، ترقی کرنا یہ بھی اللہ کے ارادے سے ہوتا۔ زمین کی ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی حکومت ہے، اللہ کا تصرف ہے۔ دنیا میں کسی بھی آدمی کو پاور نہیں، اختیار نہیں، جتنا اللہ دیا اتنا پاور ہے۔ چلنے کے لیے پاؤں دیا، چلنے کا پاور اللہ کے پاس ہے، وہ دیا تم کو چلنے کی۔ پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، سننے کے لیے کان دیا، کھانے کے لیے، چبانے کے لیے منہ اور دانت دیا۔ انسان یہ سب کام کرتا ہے، تو یہ چھوٹی طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے، وہ بھی اللہ نے دی ہے، انسان خود اپنی طاقت یہ حاصل نہیں کر لیا۔ تو لہذا اللہ کو پورا پاور ہے۔ زلزلہ آتا ہے، زمین ہلتی ہے، یہ بھی اللہ ہی کا پاور ہے۔ اللہ زمین کو حکم دیتا ہے تو زمین زلزلے کا شکار ہو جاتی ہے، زمین میں بھونچال آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو اوپر زندگی گزارتے تھے زمین میں دفن ہو جاتے ہیں۔ بارش برسانا یہ بھی اللہ کا پاور ہے، کہاں برسانا یہ بھی اللہ کا پاور ہے۔
کتنی برسانا یہ بھی اللہ کا پاور ہے، گرمی لانا یہ بھی اللہ کا پاور ہے، گرمی کے بعد خزاں کا موسم ختم ہونے کے بعد بہار کا موسم آنا، پھر اس کے بعد سردی کے دن آنا، یہ بھی اللہ ہی اپنے پاور سے لاتا ہے، لے جاتا ہے، اس کی خواہش اس کا ارادہ ہے، ویسا سب کچھ ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی حکومت اتنی ہے، کسی بھی چیز کو ہو جا بولے وہ چیز ہو جاتی۔ قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی زندہ تھے زمین میں، یہاں تک کہ اسرافیل علیہ السلام بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے، بولیں گے اور ایک سور پھونکو، اور ایک سور پھونکے، جتنے لوگ زمین میں دفن ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب کو زمین اٹھائے گی، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی طاقت، کتنے لوگ مرے ہیں، مٹی میں کہاں کہاں جا کر مل گئے ہیں، لیکن اللہ کا یہ حکم ہوتے ہی سارے انسان زمین سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ لہذا کسی کو جنت دینا نیک عمل کی وجہ سے، کسی کو جہنم کو بھیجنا برے عمل کی وجہ سے، یہ بھی اللہ کا پاور۔ کسی کو اولاد دینا یہ بھی اللہ کا پاور، کسی کو اولاد نہ دینا، اولاد سے محروم کر دینا، یہ بھی اللہ کا پاور، اللہ کی حکومت، اللہ کا اختیار، اللہ کا تصرف۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے 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 دیتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، بعض لوگوں کو اللہ بیٹے بھی بیٹیاں ملا کر دیتا، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں، بچہ ہوتا نہیں۔ کیا کیا علاج کرتے ہیں، ڈاکٹر کا، حکیم کا، علاج کا، کچھ نہیں، بچہ نہیں ہوتا، اللہ کا فیصلہ۔ یہ سب کس کا پاور ہے؟ اللہ کا پاور ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا حکم جب آتا ہے، اللہ کا جب حکم آتا ہے تو زمین کی ہر چیز کام کرتی ہے، سورج ہو، چاند ہو، آسمان ہو، زمین ہو، سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم کو ان کی تسبیح نہیں معلوم، سمجھتے نہیں تم۔ پرندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا، اللہ اکبر، بکری بیل اللہ کی تسبیح بیان کرتے، پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، کنکر پتھر اللہ کی تسبیح بیان کرتے، درخت جھاڑ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، چیونٹیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتے، لیکن ہم کو ان کی تسبیح معلوم نہیں، اس لیے کہ ان کی زبان ہم کو معلوم نہیں نا۔ اللہ اکبر۔
یہ سب کس کا پاور ہے؟ کسی کو بولنے کی طاقت دینا، یہ بھی اللہ کا پاور۔ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں وہ بات کرنے کی طاقت ختم کر دیتے۔ پیدا ہوتا، سن بھی نہیں سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا، گونگا بولتے اسے، یہاں بولتے مکہ، بات نہیں کر سکتا۔ بڑا ہے، 40 سال کا ہے، 50 سال کا، وہاں اتنا ہی بولے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سننے کا بھی مسئلہ ویسا ہی ہے، سنائی دیتا کسی کو سنائی نہیں دیتا۔ جس کو اللہ چاہتا سننے کی طاقت دیتا، اور جس سے چاہتا اللہ تعالیٰ سننے کی طاقت چھین لیتا۔ سن بھی نہیں پاتے، کیا بولے تم۔ ویسے آنکھ میں اللہ نے روشنی دی ہے، اس آنکھ سے دیکھتے، یہ بھی اللہ نے پاور دیا ہے۔ اور جس کو چاہتے ہیں اللہ آنکھ کی روشنی نہیں دیتے، پیدا ہوتے نابینا اندھے بن کر، 50 60 70 سال رہتے، ایک چھوٹی چیز بھی دیکھنے کی ان کو طاقت نہیں۔ اللہ کا پاور، کسی کو نابینا بنا دینا، کسی کو آنکھ دینا، یہ بھی اللہ کا پاور۔ لہذا زمین میں اور آسمان میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا۔ اللہ کی حکومت سب پر ہے، اللہ کا تصرف سب پر ہے۔ بیماری آتی ہے، شفا آتی ہے۔ کوئی کالا ہے، اللہ نے کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو موٹا بنایا، کسی کو دبلا بنایا، کسی کو صحت مند بنایا، کسی کو بیمار بنایا۔ سب اللہ کا پاور۔ اللہ کے پاور میں کوئی شریک نہیں۔ لہذا کوئی آدمی دنیا میں یہ مانتا ہے کہ ہمارے پیر بھی، ہمارے حضرت بھی پاور رکھتے ہیں، یہ پاور اللہ دیا ان کو، تب بھی شرک یہ نہیں بولتے کہ ان کو پاور ہے، بولتے نہیں اللہ ان کو پاور دیا ہے بھائی، وہ جو کچھ پاور ہے اللہ کی طرف سے وہ سب کرتے ہو۔ شرک ہے یہ، اللہ نے اپنا پاور کسی کو نہیں دیا۔ لہذا ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بیپار میں ترقی نہیں، نقصان ہوتا ہے۔ سوچنا ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، اس لیے ہمارے بیپار میں ترقی بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے۔ اب گناہ کرنے کی کتنی کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ نماز بھی پڑھتا نہیں، دعا بھی کرتا نہیں، کہاں سے برکت ہوگی؟ برکت نہیں ہوتی۔ دوسری صورت گناہ کی یہ ہے، حرام مال بیچتا، دکان میں شراب بھی، وہ بھی، گانجا بھی، چرس بھی رکھ کو بیچتا، بولتا کیا بھی ترقی نہیں ہوتی؟ تو حرام مال بیچتا، تجھے ترقی ہوتی؟ اسی طرح ڈپلیکیٹ مال بیچتا، سستے میں لے کو اصل کی قیمت کو بیچتا، وہ الیکٹرک والے ہوں، سودے کے دکان والے ہوں، کوئی بھی ہوں، کہاں سے برکت ہوگی؟ دھوکہ دیے تو۔ کسی بھی آدمی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا حرام، تم نقلی کو اصلی بول کر اس سے پیسہ کمائے نا، وہ پورا پیسہ حرام۔ اور حرام پیسہ جب حلال پیسے میں ملتا ہے، حلال پیسے کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ رہتے ہیں، پرانی چیز کو ذرا پالش وغیرہ کر کے نئی چیز بنا کے بیچتے، اور بولتے گارنٹی بھی 5 سال کی، 5 مہینے بھی نہیں، خراب ہو جاتی ہے۔ جا کر بولے تو بولتے ہیں کہ صاحب نہیں، وہ ہم بولے اس وقت، لیکن یہ مول کم دیے نا، اس لیے گارنٹی نہیں۔ اور ایسے لوگ کیا کرتے، جگہ بدلتے رہتے، آج یہاں، ایک 10 دن کے بعد دوسری جگہ چلے جاتا ہے۔ کہاں جا کر پکڑتے ان کو؟ پرانی چیزیں مرمت کر کے، ریپیئر کر کے، نئی چیزیں کر کے بیچتے۔ وہ واشنگ مشین ہو، یا فریج ہو،
یا فین ہو، اس طرح کی چیزیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں الیکٹرانک کی چیزیں کتنی ہیں، ایسا بنا دیتے بالکل نہیں معلوم ہوتی. کیسے بیپار میں ترقی ہوگی؟ تو لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتا ہے، کہاں سے ہوگا؟ اب آم کے دن ہے، کچے آم توڑ کے لا کے جلدی جلدی اچھا مول ملے گا، پاؤڈر چھڑک دیتے، رات میں سویرے پورا آم پک جاتا اور خوشبو بے حساب رہتی. بتاتے نہیں کہ صاحب پاؤڈر ڈال کر پکائے. میٹھا مال میٹھا کھٹا رہتا. دھوکہ دے کے کسی سے کمائیں گے تو کہاں سے بیپار آئے گا؟ اللہ ناراض ہو جاتا ہے. لہذا حرام کمائی سے بیپار میں ترقی نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے سے بیپار میں ترقی نہیں ہوتی، دھوکہ دینے سے بیپار میں ترقی نہیں ہوتی. یہ اللہ کا قانون. اب یہ کیا کرتا؟ نماز بھی پڑھتا نہیں، دعا بھی کرتا نہیں، حرام کمائی کھاتا، بیپار میں ترقی نہیں. تو وہ فاتحہ دلانے کے واسطے شکر بھی موز بھی یہ 15-20 روپیہ رکھ کر حضرت کے پاس جا کو فاتحہ دلاتا. ایسا بیپار میں ترقی کے واسطے ذرا دعا کر ڈالو. اللہ ناراض، انہیں دعا کر ڈالے تو بیپار ترقی کرے گا. تو اللہ کا تصرف کہاں گیا؟ اللہ کی حکومت کہاں گئی؟ ان کے ہاتھ میں آ گئی کیا حکومت؟ اسی طرح کوئی درگاہ میں جاتا، درگاہ کے پاس جا کر وہاں نظر و نیاز چڑھاتا، چادر چڑھاتا، پھول چڑھاتا، اگربتی لے جا کے جلاتا، اور وہاں جو مجاور بیٹھا رہتا ہے شیطان، اس کو کچھ بھی پیسہ ویسا دے کر بولتے حضرت سے بولو شادی ہو کر 15 سال ہو گئے، بچہ نہیں ہوا، بچہ دو بولو نا. اب انہیں پیسہ لے کر بول دیتا حضرت کو ان کو بچہ نہیں کہتے، بچہ دے ڈالو گا. انہیں خبر میں ہے نہیں، معلوم نہیں، چونکہ قبر بنا کے رکھتے بہت سارے لوگ. انہیں جا کر قبر کے پاس گئے نا، شرک ہو گیا نا. اللہ کا پاور اٹھا کے قبر والے کو دیے، اللہ کا پاور اٹھا کے مجاور کو دے دیے، یہ شرک ہے. اولاد مانگے تو بھی، بیپار میں ترقی مانگے تو بھی، یہ سب شرک ہے. بعض لوگ جاتے اجمیر کی درگاہ کو، گلبرگہ کی درگاہ کو، یا کہیں اور درگاہ کو جاتے، بمبئی ماہم کو، نہیں تو ناگور کو، نہیں تو ماؤنٹ روڈ کو جاتے. بڑی بڑی درگاہ میں قبر کے پاس جانے کے واسطے 5-6 دروازے بنا کو رکھتے. کوئی بھی آتا مجاور جا کر اسے پکڑتے، کیا بھئی خیریت سے ہیں کیا، اچھے ہیں کیا، کام بہت دن سے آئے نہیں نا، کیا تو نہ پریشانی ہے؟ بچہ نہیں بھی، شادی ہو کر 7 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، بچہ نہیں. اب ایسا کیا، اچھا. وہ لے جا کو دروازے کے اندر بھیج ڈالتے. وہ جو وہاں مجاور بیٹھا ہے نا، اسے معلوم یہ دروازے سے آتا نا، اسے بچے نہیں ہی بول کر جا کر تمہیں کھڑے ہوتے ہی بولتا تمہیں شادی کرے بہت سال ہو گئے، تم نہ بچہ نہیں ہوا، تمہیں اس کے واسطے آئے ہیں. حضرت رات خواب میں مجھے بتائے تمہیں آنے والے ہیں، بچہ مانگنے والے ہیں. حضرت بولیں کہ ذرے سال میں تو نہ بچہ ہونے والا. کیسا معلوم اسے؟ وہ دروازے سے آیا نا، وہ معلوم بچے کا دروازہ. اور ایک دروازہ رہتا بیپار میں ترقی کا، اور ایک دروازہ رہتا بیماری دور ہونے کا. ایسا کچھ دروازے بنا کر رکھتے. دوسرا یوں بھی ہوتا ہے کہ انہیں جو قبر کو جانے کے لیے، درگاہ کو جانے کے لیے تیار ہوا نا، شیطان آ کر بتا دیتا مجاور کو. ایک آدمی آتا، اسے یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی، ایسا ہے ویسا ہے. شیطان اس کے ساتھ رہتا نا، شیطان کو سب معلوم. اسے آ کر بول دیتا، انہیں آتے ہی سب انہیں بولتا. تو یہ کس کا تصرف ہے؟ جا کر تمہیں جو ہے خبر والا بولتا ہے. تو یہ غیب کا علم بھی آتا ہے اس میں، اور دوسرا یہ آتا ہے کہ سب بچہ دینے کا پاور. انہیں بولتا اچھا تجھے بچہ دے دیتا ہوں، ہو جاتا. بعض لوگوں کو شیطان بتا دیتے اتنے سال میں بچہ ہونے والا ہے،
انہیں بولتا میں گارنٹی دیتا ہوں پاور، تم نہ 4.5 سال میں بچہ ہو جائے گا، برابر 4.5 سال میں بچہ ہو گیا۔ وہ کون دیا؟ اللہ دیا۔ انہیں کیا سمجھتا؟ قبر والا بچہ دیا۔ نعوذ باللہ، یہ سب شرک۔ لہذا پاور کسی کو نہیں، جتنا پاور اللہ دینا چاہے انسان کو اتنا پاور دیا۔ سلیمان علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ، ان کو اللہ نے انسانوں کی طاقت دی تھی، ہوائی جہاز کی طرح اڑنا، جنوں سے بات کرنا، پرندوں سے بات کرنا، چیونٹی سے بات کرنا، یہ سب پاور دیا، لیکن ان کی زندگی کا پاور ان کو نہیں۔ سلیمان علیہ السلام اگر یہ چاہیں میری زندگی 100 سال کی ہے، میں 110 سال زندہ رہوں گا، تم نہ کہاں پاور ہو؟ تم نہ اللہ انسانوں کا پاور دیا، زندگی دینا، موت دینا، یہ اللہ کا پاور ہے نا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی کے موت کا وقت آ گیا تو 1 منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، برابر فرشتے ان کی جان نکالتے۔ جان نکالنے کا پاور اللہ کو ہے، اللہ کے حکم سے فرشتے جان نکالتے۔ ماں کے پیٹ میں جان ڈالنے کا پاور بھی اللہ کو ہے۔ جب 120 دن کا بچہ ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بول کر جان ڈالتے، وہ بھی اللہ ہی جان ڈالتے فرشتوں سے۔ جان اللہ کی دی ہوئی جان ہے، وہ فرشتے لا کر رکھ دیتے تمہارے اندر، جان آئی تو زندگی دینا بھی اللہ کا پاور، اور زندگی ختم کر کے موت دینا بھی اللہ کا پاور، اللہ کا اختیار، یہ سب اللہ کا پاور۔ انسان اپنی طرف سے کچھ بھی کر کے یہ سب حاصل نہیں کر سکتا، اللہ نے کسی کو یہ پاور نہیں دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ پاور نہیں دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63-60 پر 3 سال ہوئی تو اللہ کی طرف سے موت کے فرشتے آئے اور آپ کی جان نکال کر لے کر چلے گئے۔ تو جینے کا اختیار، مرنے کا اختیار اللہ کی حکومت، اللہ کا پاور، اللہ کا تصرف، کوئی بھی آدمی اپنی جان نہیں بچا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام مرے ہوئے انسان کو زندہ کرتے تھے۔ وہ کیا بولتے تھے؟ وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرتے تھے میرے پاور سے۔ بولتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاور سے، اللہ کی حکومت سے، اللہ کے اختیار سے، اللہ کی اجازت سے تم زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو جاتا۔ مرے ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام ان کو زندہ کرتے، ہمیشہ انہیں زندہ نہیں رہتا، جتنے دن اللہ تعالیٰ چاہتے اتنے دن زندہ رکھ کر صبح زندہ شام کو مر جاتا، آج زندہ کل مر جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زندگی بچا سکے کیا؟ موت بچا سکے کیا؟ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے، پھر ان کو موت آئے گی۔ تو لہذا زندگی دینا بھی اللہ کا پاور، اور اللہ جس کی زندگی مقرر کر دیا وہ زندگی بڑھتی بھی نہیں گھٹتی بھی نہیں، برابر ویسی۔ صرف حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 40 سال اٹھا کے دیے تھے، دوسرے انسانوں کو سب ایسا نہیں۔ تو موت دینا، زندگی دینا، یہ اللہ کا پاور۔ زندگی لے لینا، زندگی چھین لینا، یہ بھی اللہ کا پاور۔ لہذا کوئی بھی انسان اپنے وقت سے زیادہ
زندہ نہیں رہ سکتا، 1-2 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ لے جا کے کہیں بھی آکسیجن میں رکھے تو بھی برابر، وینٹیلیٹر میں رکھے تو بھی برابر، جان چلے جاتی وہ مشین بتاتی سانس لے رہے ہیں، حالانکہ مشین کی سانس جا کر نکلتی، آدمی کہتا اچھا بھی رہندے جان ہے نا، ابھی ہے، جان چلے بھی جاتے، وینٹیلیٹر میں اشارہ ملتے رہتا سانس لے رہے بولتا، جان جانے کا وقت آ گیا تو جان چلے جائے گی، وینٹیلیٹر میں رکھے تو بھی برابر، علاج کرے تو بھی برابر، علاج نہیں کرے تو بھی برابر۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، علاج نہیں کرنا، ایسا نہیں مطلب اس کا، علاج کرنا۔ اس دوا میں اللہ نے شفا رکھی ہے، وہ بھی اللہ کا پاور، کون سی دوا میں کیا شفا وہ بھی اللہ رکھا ہے، کون سی بیل میں، بوٹے میں، جڑی بوٹی میں کیا طاقت ہے وہ بھی اللہ نے پاور رکھا ہے۔ جب انسان کھاتا ہے تو پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ دیتا ہے اللہ، لیکن ذریعہ بناتا ہے دوا کو۔ تو اللہ کا اختیار ہی دنیا میں چلتا ہے، اللہ کی حکومت ہی دنیا میں چلتی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنا پاور استعمال کر کے نہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے، نہ اپنی زندگی بچا سکتا ہے، کچھ نہیں، یہ اللہ کا پاور۔ من بیدہ ملکوت کل شیء، پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات کس کی ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی قدرت ہے، تصرف ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے ختم کر دیتا ہے۔ ایک زمانہ آئے گا قیامت میں یہ زمین نہیں رہے گی، یہ زمین بدل جائے گی، دوسری زمین آئے گی۔ اسی طرح یہ جو پہاڑ ہیں، اتنے مضبوط پہاڑ ہیں، اللہ کا جب حکم ہوگا قیامت کا قریب دھول بن کے اڑیں گے پہاڑ۔ ایک پہاڑ کو پھوڑنے کے لیے کتنے سال لگتے؟ 1960 پر 7 میں جب گیا مکے کو تب دیکھا مشین سے پہاڑ پھوڑ کے زمین بناتے۔ اب 1960 پر 7 اب گیا عمرے کو 2015 میں اپریل کے مہینے میں، اب بھی وہ پہاڑ پھوڑ رکھے، کتنے پہاڑ پھوڑتے۔ لیکن اللہ کا جب حکم ہوگا یہ پہاڑ ٹکڑے نہیں، ریزہ دھول بن کے اڑیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور سارے پہاڑ اون کے اس کی طرح اڑ جائیں گے۔ اولن ہے، کاٹن ہے نا، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے، وہ اڑیں گے۔ ویسا پہاڑ، اللہ اکبر، اڑے گا پہاڑ۔ کیا اڑے گا؟ دھول بن جائے گا، اتنا مضبوط پہاڑ۔ یہ بھی اللہ کا حکم، یہ بھی اللہ کا پاور۔ لیکن اللہ جب چاہے گا جب ہی ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر اس دنیا میں کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی۔ ایک مکھی کو پیدا کرنا بھی اللہ ہی کی طاقت۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو، تم سب اور جن کی عبادت کرتے ہو سب مل کر ایک مکھی پیدا کر کے بتاؤ۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، پورے دنیا کے اولیاء بھی، سائنٹسٹ بھی، وہ سب لوگ مل کر ایک مکھی بنائیں گے، بھی پیدا کر کے مکھی اڑائیں گے۔ قرآن کہتا نہیں جی، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ جان دینا اللہ کا پاور ہے۔ اگر مکھی تمہارے کھانے میں بیٹھ کر تھوڑا کھا لی
ذرا تھوک نکال کر مکھی وہ تھوک پھر بھی نگل لیتی، وہ تھوک جاتا نا وہ مٹھائی میں کس میں فوراً اتنا لے لیتا، وہ پھر مکھی تھوک پی لیتی، وہ مکھی کا کھانا۔ تو اللہ کہتا ہے مکھی کتنا کھاتی، وہ بھی جو مکھی کے پیٹ میں جاتا اسے بھی تمہیں نکال نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، اللہ کا پاور اتنا ہے۔ تو دنیا کے اندر ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ صاحب پاور اللہ کا ہے۔ موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نمرود بادشاہ کے پاس گئے، وہ نمرود بادشاہ کیا بولتا تھا، میں ہی ساری دنیا کا بادشاہ، سب لوگ میری عبادت کرنا، میں ہی خدا۔ اور فرعون بولا سب سے بڑا خدا میں بولا۔ ابراہیم علیہ السلام جا کر اسے بولے بھئی تو خدا نہیں، اللہ دوسرا ہے جو تجھے بھی مجھے بھی سب کو پیدا کیا، زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، وہ اللہ ہے جی۔ ظالم کیا بولا، ارے جان دینا بھی جان لینا بھی میرا پاور ہو، میں جس کو چاہتا ہوں جان دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں جان لیتا ہوں۔ ارے وہ کیسے؟ بلا کر پوچھا جیل والے کو، کسے جی قتل کرنا ہے، 1 منٹ کے بعد فلاں آدمی کو چھوڑ ڈالو جی، اسے چھوڑ ڈالے۔ بولے دیکھو 1 منٹ کے بعد قتل ہونے والا تھا انہیں، اس کی جان میں دے دیا نا، میں جان دیتا ہوں۔ کوئی بیچارہ جا رہا تھا، جلاد کو مارو جی اسے، قتل کر دیا، دیکھو میں جان لے لیا، اسے جان دیا، اس کی جان لیا، یہ میرا پاور بولا نمرود۔ ابراہیم علیہ السلام سوچے یہ تو بڑا بیوقوف ہے، بادشاہ بولتا اپنے آپ کو اللہ بولتا، سمجھتا بھی نہیں بات۔ ابراہیم علیہ السلام بولے اچھا ایک کام کر کے بتاتے کیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ ابراہیم علیہ السلام بولے دیکھو بھی، روز سورج مشرق سے نکلتا، ایسٹ سے نکلتا، اب تمہیں کیا کرو، یہ سورج کو ویسٹ سے نکالو، مغرب سے نکالو۔ اب کیا جواب دیتا، بے حقہ بکا رہ گیا یہ کافر۔ تو دیکھو دنیا میں اسے بولتے لوگ میرا پاور ہے میرا پاور ہے، آخر میں اس کی ناک میں ایک مچھر گھس گیا، وہ مچھر کو پورے لوگ مل کر نہیں نکال سکے، وہ مچھر اندر گھستے گھستے جا کے دماغ میں بیٹھ گیا اور دماغ میں پریشانی۔ ایسا ہوتا کہ صاحب دماغ میں چکر آتا اسے، لوگوں کو بولتا مارو مارو میرے سر کو پر مارو، لوگ مارتے، لکڑے سے مارتے، ہاتھ سے مارتے، مکے سے مارتے، اب بھی مارو اب بھی مارو، مچھر ستاتا اندر، ایسا بے بس مر کے گیا۔ اس کا منسٹر تھا حامان، پوچھا کہاں ہے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے اوپر ہے۔ اچھا اوپر ہے کیا؟ حامان منسٹر کو بلا کر بولا ایک بڑا مینارہ بناؤ جی، چڑھ کو جا کو دیکھیں گے اللہ ہے کیا اوپر۔ بنایا 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 مینارہ، کتنے سال کے بعد بنایا، کتنا اونچا بنا سکا اتنا بنایا۔ اب نمرود بولا پہلے تو چڑھ کر جا کر دیکھ، پھر بھی میں چڑھتا ہوں۔ چڑھ کے گیا نا، تیز ہوا آئی، ہوا کہاں اٹھا کر پھینکی اسے معلوم بھی نہیں، انہیں مچھر کی اس میں مرا اور انہیں ہوا میں مرا۔ فرعون کو بھی ویسے ہی سمندر میں پانی میں مرا، وہ بھی اللہ کا پاور۔ لہذا اللہ کا پاور، سمندر کو پھاڑنا رستہ بنانا، وہ بھی اللہ کا پاور۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے سب گزرنے کے بعد فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو بھی سمندر میں تو پانی ملا دینا، یہ بھی اللہ کا پاور۔ اللہ کا پاور ہر چھوٹے بڑے کام میں ہے۔
پتا نکلنا بھی اللہ کے پاور سے، پتا گرنا بھی اللہ کے پاور سے۔ ہم کو نیند آتی ہے تو اللہ سلاتا ہے تو سوتے ہیں، اللہ اٹھاتا ہے تو ہم اٹھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا پاور۔ اللہ کے پاور سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں، لہذا اس کو کہتے ہیں تصرف۔ اور اگر کوئی آدمی مانتا ہے کہ اولیاء کو، مشائخ کو، پیروں کو بھی پاور ہے، ان سے جا کر اولاد مانگتے ہیں تو اولاد ہوتی ہے، بیوقوف آدمی، اولاد دیتا اللہ، تمہارا پیر ٹھگاتا۔ کتنے پیر ایسے ان کو بچے نہیں، انہوں کیا تم نہ بچہ دیں گے؟ سب غلط بات ہے۔ بہت غلیظ گندے کام بھی کرتے، بچے کی ہرس میں لڑکیاں رہتی نا، بچہ چاہیے بچہ چاہیے، لے جا کے درگاہوں میں مندروں میں رکھتے، کرائے کے بکروں کو رکھتے، یہ موٹا تازہ رہتا طاقت والا، انہیں لڑکی جاتے نا سب لائٹ گیٹ بجھا کے، ہاں پیر صاحب تمہارے اوپر سونے والے ہیں، ایسا بول کر زنا کر کو چھوڑ ڈالتا، بچہ ہو جاتا۔ اب اس کے مرد کے اندر طاقت نہیں تھی، یا اس کے مرد کے منی میں بچے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے بچہ نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ بھینسا اس کے اوپر چڑھ کے اتر گیا نا، زنا کر لیا نا، اب اسے بچہ، اب انہیں خوش ہو جاتی، صاحب پیر صاحب اتنے وزن تھے، اچھے تھے، انہوں جو ایسا کرے، نعوذ باللہ، یہ کام بھی کرتے، بہت ساری جگہوں میں ایسا بچہ لے کر آتے، زنا سے بچے۔ اللہ کا پاور اللہ کو، دنیا میں کوئی کسی کو نہ بچہ دے سکتا، نہ صحت دے سکتا، نہ بیماری دے سکتا، نہ کسی کو مالدار بنا سکتا، نہ کسی کو غریب بنا سکتا، نہ کسی کو زندگی دے سکتا، نہ کسی کو موت دے سکتا، پورا پاور اللہ کو ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ سب پاور اللہ کو مانے اور دوسروں کے تعلق سے ہم عقیدہ رکھیں ان کو ایسا کوئی پاور نہیں۔ انسانوں کو جو پاور ہے کھانے پینے چلنے پھرنے دیکھنے سننے کی، وہ پاور ہی انسان کو سوائے اللہ کا پاور اللہ نے تھوڑا حصہ بھی کسی کو نہیں دیا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کا علم، اللہ کا پاور کوئی ایک ذرہ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا ہم کو ایمان مضبوط کرنا، اشراک فی التصرف یا شرک فی التصرف سے بچانا، غیر اللہ کو طاقت نہیں ماننا، غیر اللہ کی حکومت نہیں ماننا کہ ہمارے حضرت ہمارے پیر جو چاہے کر سکتے، ایسا مانتے ہیں تو شرک ہو جائے گا۔ اگرچہ کہ تمہیں جس کو بولتے بہت نیک آدمی رہیں گے، ہمارے پیارے نبی بھی ہوں گے، یہ نہیں بول سکتے کہ ہمارے پیارے نبی کو پاور تھا، اللہ کے پیارے نبی جو چاہتے کرتے تھے، نہیں، ہمارے پیارے نبی کو بھی اللہ نے پاور نہیں دیا۔ جو پاور سب انسانوں کو دیا وہی پاور ہمارے پیارے نبی کو بھی دیا، اور بول دیا کہ بول دو میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، انما انا بشر مثلکم، تم جیسے انسان ہو ویسے میں بھی ہوں۔ دیکھو یہ سب اللہ کا پاور، یہ سب اللہ کی طاقت، یہ سب اللہ کی حکومت، یہ سب اللہ کا تصرف، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اگر یہ پاور کسی کے اندر مانے تو شرک ہو جائے گا، اور ایسا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لہذا شرک کی دو قسمیں سیکھے، ایک شرک فی العلم، اور آج سیکھے شرک فی التصرف۔ اور دو شرک ہیں، ان کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، وہ کیسا ہوتا ہے، ان کو انشاءاللہ آئندہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔